بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قال انت طالق اذا لم اطلق کے و اذا ما لم اطلق کے لم تطلق حتى يموت عند ابی حنیفہ وقال تطلق حين سکت، اور اگر کہا کہ تجھے طلاق ہے جب میں تجھے طلاق نہ دوں، وَإِذَا مَا بھی بڑھا دیں گے، جب بھی مانا ہوگا جب میں تجھے طلاق نہ دوں، تو وہ طلاق والی نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی موت نہ ہو جائے، یعنی بالکل اوپر والے مسئلے کی طرح سے۔ اوپر والے مسئلے میں آیا تھا نا وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْ کے، یا متا لم اطلق کے، یا متا ما لم اطلق کے، بس یہاں پر ما یا متا ما کی جگہ پر کیا آیا ہے؟ اذا اور اذا ما۔ تو جیسے اوپر تھا اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے۔ امام صاحب کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے، اور اوپر والے مسئلے میں کیا تھا کہ اگر وہ خاموش رہا، یہ جملہ کہنے کے بعد خاموش رہا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ دونوں میں فرق ہے۔ اوپر والے میں کیا تھا کہ متا ما استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد وہ خاموش رہا، تو یہ خاموش رہنا یہ کیا ہو گیا؟ وہ وقت پا لیا گیا جس وقت میں اس نے طلاق نہیں دی، اور اپنی اس طلاق کو اس نے معلق کس پر کیا ہے؟ ایسے وقت پر جس وقت میں اس کی جانب سے طلاق دینا نہ پایا جائے۔ تو یہ کہہ کر کے خاموش رہا تو وہ وقت آ گیا جس میں اس نے طلاق نہیں دی، یعنی شرط پالی گئی، اور جب شرط پالی گئی تو پھر ایسی صورت میں جو طلاق جو اس کے اوپر معلق کیا تھا وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ کیا آیا تھا کہ اگر اس نے انت طالق ان لم اطلق کے کہا، متا لم اطلق کے یا متا ما یا ما نہیں، بلکہ اس متا یا ما وغیرہ کی جگہ پر کیا کہا؟ ان کا استعمال کیا، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اگر یہ جملہ کہہ کر کے وہ خاموش رہا تو ان لم اطلق کے نہیں پایا گیا ابھی۔ لم اطلق یعنی اس کی جانب سے طلاق نہ دینا جس کے اوپر معلق کیا ہے، جس شرط کے اوپر مشروط کو معلق کیا ہے، وہ ابھی نہیں پائے گی، اس کے پائے جانے کا بہت سارا وقت ہے۔ تو اس لیے فوراً اگر خاموش رہا ان والی صورت میں تو اس بات کا تحقق نہیں ہوتا ہے کہ شرط پالی گئی، یعنی عدم تطلیق پالی گئی، بلکہ پوری عمر اس کی بچی ہوئی ہے، کبھی بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے خلاف کر سکتا ہے، یعنی طلاق دے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب تک کہ موت واقع نہ ہو جائے، تو جب موت واقع ہوگی تو موت کی وقوع سے بالکل پہلے کا جو لمحہ ہوگا اس لمحے میں یہ کہا جائے گا کہ اب عدم تطلیق متحقق ہے، اب عدم تطلیق اس کی جانب سے متحقق، اب تطلیق نہیں ہو سکتی ہے، لہذا عدم تطلیق اب جب متحقق ہو گئی تو طلاق بھی متحقق ہوگی۔ تو بالکل سے اسی طریقے سے اس مسئلے میں بھی جب کہ اس نے اذا یا اذا ما استعمال کیا ہو، تو اس مسئلے میں بھی امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے اور وہ آخری لمحہ نہ آ جائے کہ جس کے بعد موت متصل ہو، تو اس وقت تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدم تطلیق متحقق ہو گئی، اور جب عدم تطلیق متحقق ہو گئی تو طلاق بھی متحقق ہو گئی، نہیں کہہ سکتے اس وقت۔ ہاں، جب وہ آخری وقت آئے گا تو اب کہا جائے گا کہ اس کی جانب سے عدم تطلیق متحقق ہو چکی ہے، لہذا طلاق فوراً وہیں پر پڑے گی۔ اس سے پہلے طلاق دے سکتا ہے، وہ ابھی بھی دے سکتا ہے، ابھی بھی دے سکتا ہے۔ چلیے، وقالا، مگر یہاں پر اوپر والے مسئلے میں اختلاف نہیں تھا صاحبین کا، مگر اس مسئلے میں جب اذا یا اذا ما استعمال کیا ہو تو اختلاف ہے صاحبین کا اور امام اعظم کا۔ صاحبین اس کو لے جاتے ہیں کس پر؟ وہ پہلے والے متا یا ما والے میں کے اوپر لے جاتے ہیں، جیسے وہاں پر خاموش رہا تو فوراً طلاق ہو گئی، اسی طریقے سے اس میں بھی اگر خاموش رہا یہ کہہ کر کے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔
اصل مسئلہ یہ فرق یہ کہاں سے آئے گا، یہ اختلاف کہاں سے آئے گا؟ یہ اختلاف اس طرح سے آئے گا کہ اوپر والا جو مسئلہ تھا متا یا متا ما، تو وہ کس کے لیے آتا ہے؟ وہ اس کو مانا ہے کہ یہ وقت کے لیے آتا ہے. کس کے لیے ہے یہ وقت کے لیے ہے، محض شرط کے لیے نہیں ہے، محض شرط کے لیے نہیں، وقت کے لیے ہے. تو اس لیے کیا کہا اس نے؟ جس وقت میں طلاق نہ دوں، یعنی وہ وقت جس میں میری جانب سے عدم تطلیق ہو تو طلاق ہے. تو یہ کہہ کر کے جیسی خاموش رہا تو وہ وقت پایا گیا جس میں عدم تطلیق ہے. جس بھی وقت میں عدم تطلیق ہو تو اس کے متصل ہی وقت پایا گیا جس میں عدم تطلیق ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو اس پر والے میں یہ تھا کہ وہ کس کے لیے ہے؟ وقت کے لیے ہے، شرط کے لیے نہیں ہے. اور اگر شرط استعمال کرتا، شرط کا مطلب کیا ہو گیا؟ محض شرط. جیسے ان کس کے لیے آتا؟ وقت کے لیے نہیں آتا. ان محض شرط کے لیے آتا ہے کہ ایک فعل کے اوپر دوسرے فعل کو آپ معلق کیجیے، وقت اس کے اندر نہیں رہتا ہے. تو اگر شرط استعمال کیا ہوتا ہے ان لم اتلق کے اگر میں نہ دوں، جب نہیں، اگر میں نہ دوں تو طلاق. تو اگر نہ دوں یعنی نہ دینا، یہ کب متحقق ہوگا؟ جب بالکل آخر وقت میں چلا جائے اور عاجز ہو جائے طلاق دینے سے. اور جب تک طلاق دینے سے عاجز نہیں ہے تب تک جو ہے عدم تطلیق کا تحقق نہیں ہوگا، چونکہ وقت نہیں کہا جس وقت نہ دوں. اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیتا کہ جس وقت نہ دوں تو اس کے فوراً بعد ہی والا وقت ایسا گزرا جس میں اس نے نہیں دیا تو وہی ہو گیا اس کے پائے جانے کا وقت. لیکن اگر اس نے کہا ہے تو پھر جب تک کہ وہ اس سے عاجز نہ ہو جائے اس وقت تک اس بات کا امکان ہے کہ وہ تطلیق کرے، طلاق دے. وہ تو جب طلاق دے سکتا ہے وہ تو پھر یہ شرط نہیں پائی جائے گی، یہ شرط نہیں پائی جائے گی. شرط کیا ہے؟ عدم تطلیق ان لم اتلق کے. اور تطلیق ہر آن ممکن ہے، تطلیق اس کی جانب سے ہر آن ممکن ہے. ہاں جب آخری وقت میں پہنچ جائے گا تو اب جو ہے تطلیق ممکن نہیں ہے، انتے کہتے کہتے وہ چلا جا رہا ہے. ہاں اتنا پہلے. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ آیا ہے کہ اذا اور اذا ما یہ جو استعمال کیا، آیا یہ ظرف کے لیے ہے، وقت کے لیے ہے، یا محض شرط کے لیے ہے؟ تو اس میں دیکھیے بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے. بصری لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر یہ شرط کے لیے بھی آئے، اذا اگر یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہو جب بھی ظرفیت ساتھ نہیں چھوڑے گی، وقت جو ہے یہ ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس کے ساتھ ضرور لگا رہے گا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بصریوں کا کہنا ہے. اور غالباً اسی وجہ سے اسی کے مطابق ہم لوگ جو ہے جب ترکیب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اذا کو کیا کہتے ہیں؟ اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط کو مفعول فی مقدم، متضمن معنی شرط بھی کہہ رہے ہیں اور ظرف زمان تو پہلے کہہ رہے ہیں، تو دونوں ہے لگا ہوا نا، یہ کہتے ہیں. تو بصریوں کا یہ موقف ہے کہ محض شرط کے لیے نہیں آتا ہے. اذا محض شرط کے لیے کہ جس میں ظرفیت نہ ہو ساتھ چھوڑ دے، اس کے لیے نہیں آتا ہے. اور جب اس کے لیے نہیں آتا ہے تو ظرفیت اس کے اندر ہے، شرط اگرچہ ہو. ظرفیت جب ہے تو بالکل متا ما کی طریقے سے ہو گیا کہ جیسے متا ما محض شرط کے لیے نہیں آتا ہے، ظرفیت ضرور اس کے ساتھ لگی رہتی ہے. تو جب وقت کا معنی ہو گیا کہ جس وقت میں تمہیں طلاق نہ دوں تو اس کے فوراً بعد خاموش رہا، عدم تطلیق کا زمانہ پایا گیا. اور یہ اسی پر معلق کیا کہ جس زمانے میں طلاق نہ دوں، زمانہ کے لیے جس وقت ہم لوگ جس زمانے میں، تو یہ زمانہ پا لیا گیا عدم تطلیق والا تو طلاق ہو جائے گی. اور اگر زمانہ نکال دیجیے آپ، اگر میں نہ دوں، کیا ہے؟ اگر میں نہ دوں. تو اگر نہ دینا یہ کب متحقق ہوگا؟ موت سے پہلے پہلے، کیونکہ وقت نہیں کہا کہ جس وقت میں نہ دوں. تو بصریوں کا یہ ہے کہ جب شرط کے لیے استعمال ہوگا تو اس وقت بھی ظرفیت اس کے ساتھ لگی رہے گی. اور جب جیسے کہ متا ہے، اوپر والے مسئلے میں متا ہے، متا ما ہے، تو اس لیے جب ظرفیت اس کے ساتھ لگی رہے گی تو وقت کا معنی ہوگا جس وقت میں طلاق نہ دوں. اس کے بعد خاموش رہا تو صاحبین اسی موقف کے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ وقت پا لیا گیا جس میں اس کی جانب سے عدم تطلیق ہے، لہذا تطلیق ہو جائے گی، انت طالقن وہاں پر آ جائے گا. اور امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ظرف محض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شرط محض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں معنوں میں مشترک ہے، ظرف اور شرط
دونوں معنوں میں یہ مشترک ہے۔ صاحبین کا موقف کیا ہے؟ صاحبین وہ بصریوں کو موقف لیتے ہیں۔ بصریوں کو موقف کیا ہے کہ شرط کے لیے بھی آتا ہے، ہم مانتے ہیں شرط کے لیے بھی آتا ہے، لیکن جس وقت شرط کے لیے آتا اس وقت بھی ظرفیت اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، وقت کے معنی پر اس کی دلالت ہوتی ہے، اس موقف لیتے ہیں۔ اور امام صاحب جو ہے کوفی بھی ہے، یہ تو کوفیوں کے موقف کو لیتے ہیں۔ کوفیوں کو موقف کیا ہے کہ کبھی کبھی اذا جو ہے محض شرط کے لیے آتا ہے، ظرفیت وہاں پر رہتی ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اذا کا لفظ یا اذا ما کا لفظ یہ ظرف اور شرط یعنی ظرف محض اور شرط محض دونوں مکس نہیں، ظرف محض یا شرط محض کے درمیان معنوں میں مشترک ہے، یعنی دونوں میں ایک ساتھ استعمال نہیں ہوگا، یا تو ظرف محض کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا شرط محض کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب یہ دونوں معنوں کا احتمال رکھتا ہے، ظرف محض کا اور شرط محض کا بھی، تو اب جو ہے کیونکہ اس نے استعمال کیا ہے اور اس نے اپنی کوئی نیت نہیں بتائی کہ میری مراد ظرف ہے یا شرط ہے، تو اب دونوں کا احتمال ہے، ظرف بھی ہو سکتا ہے شرط بھی ہو سکتا ہے۔ ظرف لیں گے تو خاموش ہوتے ہی طلاق واقع ہے، اور شرط لیں گے تو اخیر عمر میں طلاق واقع ہے، تو اب محتمل ہو گیا، یہ مشکوک ہو گیا نا، لہذا جب یہ مشکوک ہو گیا تو شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اخیر عمر میں ہی طلاق واقع ہوگی، طلاق واقع نہیں بلکہ اخیر عمر ہی میں مانیں گے۔ ہاں اگر وہ اپنی نیت واضح کر دے کہ میں نے یہ جو کہا اس سے میری مراد محض ظرف ہے تو پھر فوراً ہو جائے گی، اور اگر یہ کہہ دیا کہ محض شرط ہے تو پھر جو ہے اخیر عمر میں ہوگی۔ صاحبین بھی یہ بات کہتے ہیں، یہ اختلاف کی صورت میں جب کہ اس نے کوئی نیت نہ کی ہو، ظرف محض یا شرط محض میں کسی ایک کی نیت نہ کی ہو، تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ اذا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو صاحبین نے بصریوں کا موقف لیا ہے جن کے نزدیک یہ ہے کہ شرط کے معنی میں بھی اگر استعمال ہو تو ظرفیت اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کبھی محض شرط کے لیے بھی یہ آتا ہے اور محض ظرف کے لیے بھی آتا ہے۔ چلیے تو غیر وقالہ اور صاحبین نے کہا کہ تطلق وہ متعلقہ ہو جائے گی حین سکتا، جس وقت وہ خاموش رہے گا، کیونکہ اس نے یہ لگایا ہے کہ جب میں تمہیں طلاق نہ دوں، لأن کلمۃ بن کے دلیل سنے صاحبین کی، لأن کلمۃ اذا للوقت، اس لیے کہ اذا کا لفظ یہ وقت کے لیے، وقت کے لیے کا مطلب یہ نہیں ان کے کہنے کا کہ محض وقت کے لیے نہیں، وقت کے لیے ہے جو شرط کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اذا ایک اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو آپ نے دروس البلاغت میں پڑھا ہوگا، ان اور اذا کے درمیان فرق، ان بھی شرط کے لیے آ رہا اور اذا کو بھی بتایا ہے شرط کے لیے آ رہا ہے، دونوں کے معنوں میں فرق آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں بتایا گیا ہے کہ اذا کا استعمال جو ہوتا ہے یہ شرط متحقق میں ہوتا ہے، مشکوک میں نہیں ہوتا ہے۔ ایسی شرط کے لیے ہوتا ہے کہ جو چیز مشکوک نہ ہو بلکہ متحقق ہو، جیسے یہاں پر آ رہا ہے اذا الشمس کورت، اور بہت ساری شرطیں، اس کے بعد اخیر میں جزا کیا، علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، تو سورج کا لپیٹا جانا یہ کیا ہے؟ یقینی ہے، قیامت کا واقعہ ہے نا، تو یہ قیامت کا آنا یہ بالکل یقینی ہے، اور اسی کی یہ چیزیں ہیں، اسی وقت واقع ہونے والی یہ ساری چیزیں ہیں کہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور پہاڑ جو ہے چلا دیے جائیں گے، اور وغیرہ وغیرہ کرنے کے بعد آگے جزا کیا رہی، علمت نفس ما قدمت واخرت، تو ہر انسان جو ہے جو کچھ آگے پیچھے کیا ہے سب وہ جان جائے گا، تو یقینی چیز کے لیے آتا ہے، اور ان جو ہے مشکوک کے لیے آتا ہے، ان مشکوک کے لیے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، پھر آگے سمجھیے گا کہ اس لیے کہ کلمہ اذا یہ وقت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس کورت، دیکھیے اس میں کیا ہے، اذا یہ شرط کے لیے، جزا کے یہ اس کے لیے، وقت کے لیے، یعنی وقت کے معنی سے یہ خالی نہیں ہے، صرف شرط محض کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ شرط محض کے لیے اگر ہوگا تو پھر ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، وہ مشکوک ہوگا۔ وقال قائلہم، اور یہ تو آیت کریمہ سے مثال ہو گئی، اب جو ہے فصیح و بلیغ شاعر کے شعر سے، کہ ان کے بھی استدلال میں ان کے شعر کو بھی لایا جاتا ہے، اور قائلہم میں ہم ضمیر سے مراد عرب، اور عرب کے ایک شاعر نے کہا ہے یہ شعر، وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ أُدْعَىٰ لَهَا،
دیکھیے اذا لگا ہوا ہے اور تکون آ رہا ہے، اگر اسے شرط کے لیے مانے تو کیا ہونا چاہیے؟ اذا تکن ہونا چاہیے نا. تو دیکھیے شرط کا معنی اس میں نہیں ہو رہا ہے. اذا تکون کریہۃ ادعا لہا واذا یحاس الحیث یدعا جندب. شاعر کہہ رہا ہے، اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام جندب ہے، تو اب اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے، کسی کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ جب کوئی ناگوار چیز واقع ہوتی ہے، کہیں لڑنا اڑنا رہتا ہے کسی سے، ادعا لہا، تو اس کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے کہ آ چل لڑائی کر. وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ، اور جب حیث ملایا جاتا، تیار کیا جاتا ہے. حیث ایک قسم کا مخصوص کھانا ہے جس میں کھجور اور گھی اور ستو کو ملایا جاتا ہے. حاسا یا حیثوں کے معنی ہوتا ہے حیث بنانا، یعنی ملانا ان سب چیزوں کو. اس عمل کو ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ حلوہ. چلو تھوڑا سا فرق کر کے آنکھ زبان میں آنکھ دستی بھی کہہ سکتے ہیں، بس میٹیریل بدلا رہتا ہے. یہاں پر کھجور ہے اور یہاں پر کیا ہے؟ بھینس کا گوشت ہے. چلیے، تو ویزا یحاس الحیث، یعنی مرغوب کھانے کی چیز جب بنائی جاتی ہے، یدعا جندب، تو جندب کو بلایا جاتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ میٹھا میٹھا، کیا بولتے ہیں؟ میٹھا میٹھا ہب ہب، تیتا تیتا تھو تھو. چلیے، یعنی جب تیتا تیتا ہے جنگ وغیرہ تو پھر جندب نہیں ہے، تھو تھو کر رہا ہے، چل تو اس کام کے لیے. اور جب میٹھے کی باری ہے، چل جندب آ تو کھانے کے لیے. چلیے کرتے تھے. ہاں چلیے، وہ اصل میں ہوتا ہے نا کہ جب ان کے موافق کوئی بات آ گئی مناظرے میں، اگر ان کے موافق کوئی بات آ گئی تو خوب اس کو اٹھائیں گے، اور اگر مخالف آ گئی تو وہی ہے تھو تھو. تو دیکھیے اذا تکون کریہۃ ادعا لہا، جب کوئی ناگوار چیز ہوتی ہے اور یہ ہوتی رہتی ہے، ایسا نہیں کہ مشکوک ہے، یہ حال کے اوپر دلالت کر رہا ہے، ہوتا رہتا ہے ایسا، جنگ بھی ہوتی رہتی ہے، کھانا بھی بنتا رہتا ہے، اس کام کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے اور اس کام کے لیے میرے بھائی کو بلایا جاتا ہے. تو وہی ہے وَإِذَا تَكُونُ، اور جب یعنی جس وقت جس زمانے میں کوئی ناگوار چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے، اور جب حیث تیار کیا جاتا ہے مخصوص کھانا تو اس کے لیے جندب کو بلایا جاتا ہے. فسارہ، تو اب دیکھیے یہ دونوں جگہ پر اذا کس کے لیے آیا؟ وقت کے لیے آ رہا ہے، مخصوص وقت کے اوپر دلالت کر رہا ہے. ایک جو شعر ہے تو اس میں اس حالت کے وقت پر دلالت کر رہا، اس حالت کے وقت پر جو حالت موجود ہے، جو حالت کیا ہے؟ منتظرہ نہیں ہے، بلکہ کیا موجود ہوتا رہتا ہے. اور پہلی والی مثال جو آیت کریمہ ہے تو اس میں جو ہے اس حالت کے وقت پر دلالت ہو رہی ہے جو حالت کیا ابھی ہے نہیں مگر یقینی ہے ہونا، وہ حالت یقینی طور پر آنے والی ہے. تو دونوں میں وقت کے اوپر دلالت ہو رہی. فسارا بمنزلت متا و متا ما، تو یہ متا اور متا ما کی منزل میں ہو گیا، متا اور متا ما کی منزل میں ہو گیا اس اعتبار سے کہ جیسے متا اور متا ما کے اندر اگر کہ شرط کے لیے ہو جائے مگر ظرفیت اس سے جدا نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا اوپر کہ اگر خاموش رہا تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، اسی طریقے سے بھی اس کی منزل میں ہو گیا. وَلِحَاذَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ لَا يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا بِالْقِيَامِ مِنَ الْمَجْلِسِ. دیکھیے اب ایک مصرع سنیے. مجلس بیٹھی ہوئی ہے، شوہر ہے اور بیوی ہے، اور بھی کچھ ہو یا نہ ہو، بہرحال مجلس ایک ہے. اس مجلس میں شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا؟ اذا کے ساتھ، یا یہ کہیے کہ ظرف کے ساتھ یا شرط کے ساتھ، کہ اگر تم چاہو تو طلاق دے لو اپنے آپ کو، تفویض کر دیا، اس کے کھاتے میں ڈال دیا کہ تمہیں اختیار ہے اس بات کا. تو اب یہ جو اس نے اختیار دیا ہے اس کی مشیت کے اوپر چھوڑ دیا ہے، تو اس کے استعمال کی اور بولنے کی دو صورت ہو سکتی. ایک تو محض شرط، اگر تو چاہے تو طلاق دے لے، اور ایک ظرف کے ساتھ، جب تو چاہے طلاق دے لے، جس وقت تو چاہے طلاق دے لے. تو اگر اس نے، یہ اردو میں بتا رہا ہوں،
اسی کا ترجمہ کر کے اگر اس نے کیا استعمال کیا اس مجلس میں، تفویض کیا، اگر تو چاہے طلاق دے لے، تو پھر یہ اختیار اسے، اس کی مشیت پر جو ڈال دیا ہے، تو اسے طلاق کا اختیار اسی مجلس تک ہی محدود رہے گا، مجلس کے ماورا نہیں جائے گا۔ مجلس میں اگر چاہے تو اپنے اس پاور کو استعمال کر سکتی ہے، اور نہیں استعمال کی، مجلس برخاست ہو گئی تو پھر اب وہ نہیں۔ اور اگر اس نے کیا کہا ہے، جب تو چاہے طلاق دے لے، جس وقت تو چاہے طلاق دے لے، تو پھر اب مجلس برخاست ہونے سے اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ طلاق دے سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کو رکھیے گا۔ تو اذا شرط کے لیے بھی آتا ہے اور وقت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اگر وقت کے لیے اس نے استعمال کیا تھا مجلس کے اندر، تو پھر وہ جب چاہے دے لے، مجلس برخاست ہونے سے ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر شرط کے لیے ہو، شرط محض کے لیے، تو پھر کیا ہوگا، مجلس تک ہی وہ اختیار باقی رہے گا۔ تو اب ایک اتفاقی مسئلے سے اپنے اس مسئلے کی تائید پیش کر رہے ہیں، دیکھیے کہہ رہے ولہذا، یہی وجہ ہے کہ اذا جو ہے ظرف ہوتا ہے، ظرفیت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق اذا شئت، اذا کے ساتھ کہہ رہے لا یخرج الامر من یدہا بالقیام من المجلس، تو یہ اختیار، علم اختیار جو اسے دیا ہے، تو یہ اختیار طلاق کا اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا مجلس سے کھڑے ہونے سے۔ یہ آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ مجلس سے اگر کھڑا ہو جائے تو اس کا اختیار نہیں، کھڑی ہو جائے تو اس کا اختیار نہیں نکلے گا، باقی رہے گا۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ اذا کو کس کے معنی میں لیا جائے، ظرف کے معنی میں، کیونکہ اگر ان شیتے کہا ہوتا تو پھر مجلس برخاست ہوتی، وہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ تو آپ بھی یہاں پر یہ مانتے ہیں کہ اگر اس نے کیا کہا کہ انت طالق اذا شئت، تجھے طلاق ہے جب تو چاہ لے، تو کما فی قولہ متی شئت، جیسا کہ اس کے قول متی شئت، متی شئت میں بھی یہ چیز ہے اور اذا شئت میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ اذا جو ہے ظرف شرط محض کے لیے نہیں ہے بلکہ ظرف کے لیے ہے، اسی وجہ سے اس کا وہ اختیار باقی رہتا ہے مجلس برخاست ہونے کے بعد۔ اگر شرط محض کے لیے ہوتا، جیسے ان استعمال کیا ہوتا کہ انت طالق ان شئت، تو پھر اس کا چاہنا، اس اختیار کو استعمال کرنا مجلس تک ہی محدود رہتا۔ اچھا، ولی ابی حنیفۃ انہ یستعمل فی الشرط ایضا، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ یہ شرط کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ شرط کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، شرط مع ظرف نہیں، شرط محض مراد ہے یہاں پر، جبھی نہ توڑ ہوگا، وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں شرط کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ہم کہاں اس سے انکار کر رہے ہیں؟ تو کیسے ہوگا ان کا جواب، ان کا رد کیسے ہوگا؟ یہی ماننے کی صورت میں کہ صرف شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا، محض شرط کے معنی میں، ظرفیت وہاں پر نہیں رہتی ہے۔ ہاں، قالا قائل، دلیل سنیے ان کی۔ عرب کے ایک شاعر نے یہ شعر کہا ہے جس میں اذا کو محض شرط کے معنی میں لیا ہے، وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِي، کہ باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، ماں جو ہے یہ وقت کے معنی میں ہے، جب تک تیرا رب تجھے غنی رکھے، مالدار رکھے، وستغن بالغنا، بالغنا کو وستغنے سے جوڑی، دیکھیے صاد چھوٹا سا لگا ہوا ہے، بالغنا کے اوپر صاد لگا ہے نا، اور وستغنے کے اوپر بھی صاد لگا ہوا ہے، یعنی اتصال دکھانا ہے، کس کا اتصال کس سے ہے، اس سے ہے۔ اور جب تک تیرا رب تجھے غنی رکھے، مالدار کیے رہے، تو تم اپنی مالداری کی وجہ سے بے نیاز رہا کرو، کسی کے محتاج نہ بنے رہا کرو، بالکل بے نیاز رہا کرو۔ وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِي، اور اگر، جب نہیں، اور اگر تجھے محتاجی لاحق ہو، فَتَجَمَّلِي، تو صبر جمیل اختیار کیا کر۔ اب دیکھیے یہاں پر اذا تصبک خصاصۃ، اصابت خصاصت، خصاصت معنی کیا ہوتا ہے؟ محتاجی، اصابت خصاصت، محتاجی لاحق ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ متیقن نہیں ہے، یہ متردد ہے، مشکوک ہے نا،
یہ کیا ہے؟ مشکوک اور متردد ہے۔ اور آپ کو دروس البلاغت کے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ مشکوک کے لیے اذا نہیں استعمال کیا جاتا ہے، ان استعمال کیا جاتا ہے، اور ان جو آتا ہے محض شرط کے لیے آتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیے یہاں پر اصابت خصاصت جو مشکوک چیز تھی اس کے لیے اذا استعمال کیا، جبکہ یہ اذا کا محل نہیں ہے۔ تو ماننا پڑے گا آپ کو کہ اذا یہ ان کے معنی میں یعنی محض شرط کے لیے ہے، اسی لیے دیکھیے وہ جزم بھی کر رہا ہے۔ تصب کا، تصیبو کا نہیں بلکہ تصب کا ہے۔ تو دیکھیے آیا اذا کس کے لیے؟ محض شرط کے لیے، ظرف کے لیے نہیں ہے۔ تو کہہ رہے فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الشَّرْطُ، پس اگر اس سے محض شرط مراد لی جائے، اس نے استعمال کیا اگر، اور اس سے محض شرط مراد لی جائے، جبکہ محض شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہم نے مثال دے دی آپ کو اذا تصبکا میں، کہہ رہے لم تطلق فی الحال، تو فی الحال وہ متعلقہ نہیں ہوگی۔ فی الحال کا مطلب کیا ہو گیا؟ جملہ استعمال کرنے کے بعد جو خاموشی کا وقت ہے اس میں وہ متعلقہ نہیں ہوگی، وہی اخیر عمر میں ہوگی۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْوَقْتُ، اور اگر اس سے مراد اذا سے مراد وقت لیا جائے یعنی ظرف لیا جائے، محض شرط نہیں، کہہ رہے تطلق، تو پھر وہ متعلقہ ہو جائے گی۔ فلا تطلق، تو دونوں احتمال ہے، یہ اگر مراد لے تو فوراً طلاق نہیں، اور وقت مراد لے تو فوراً اس کے بعد ہی طلاق۔ کہہ رہے فلا تطلق بالشرط، لہٰذا جب دونوں احتمال ہے تو شک اور احتمال کی وجہ سے وہ متعلقہ نہیں ہوگی، جیسے کہ متا میں بھی متعلقہ نہیں ہو رہی تھی۔ بخلاف مسئلۃ المشیت، اور مشیت والے مسئلے سے اذا شیتا والے کا جواب کیا ہوگا؟ اذا شیتا والے کا جواب کیا ہوگا؟ وہاں پر تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اذا کو ظرف کے معنی میں لیا ہے، اسی وجہ سے ماورائے مجلس تک اس اختیار کو اس کے ہاتھ میں باقی آپ رکھتے ہیں۔ اگر ان کے معنی میں لیتے ہیں تو ماورائے مجلس تک رہتا ہی نہیں ہے وہ، تو اس کا جواب دے رہے ہیں برخلاف مسئلہ مشیت کے۔ دیکھیے وہاں پر بھی یہی چیز چلے گی، وہاں پر کیا چلے گی؟ اس نے کہہ دیا کہ انت طالقن اذا شیتے، تو اذا شیتے کہہ کر کے طلاق کا اختیار بیوی کے ہاتھ میں دے دیا، اس کے ہاتھ میں، بیوی کے ہاتھ میں اس نے دے دیا۔ اب اس کے ہاتھ میں چلا جانا یہ تو متیقن ہے نا، اس کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار چلا جانا یہ کیا ہے؟ متیقن ہے۔ اب رہی بات کہ وہ اختیار ختم ہو یا ختم نہ ہو، یہ محتمل ہو گیا۔ اگر اس اذا کو ان کے معنی میں لیتے ہیں، اس اذا کو ان کے معنی میں لیتے ہیں تو مجلس ختم ہوتے ہی اختیار ختم، اور اگر ان کے معنی میں نہیں لیتے ہیں بلکہ ظرف کے معنی میں لیتے ہیں تو پھر ماورائے مجلس تک باقی رہے گا۔ ہاتھ میں تو گیا ہے اس کے، اس سے انکار آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب نکلنے اور نہ نکلنے میں کیا ہو گیا؟ متردد ہو گیا۔ اس لیے جب متردد ہو تو کیوں نکالیں گے؟ ہاں بھائی جانا تو اس کے ہاتھ میں طے ہے نا، ہے تو رہنے دیجیے۔ جب متردد ہو گیا نکلنا اس کا تو مت نکالیے، چھوڑ دیجیے اس کو، باقی رہے گا اس کے ہاتھ میں۔ تو اس بنیاد پر باقی ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ کیا ہے ظرف کے معنی میں ہے۔ وہ ظرف کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور ان کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں، محض ان کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے اور دونوں محتمل ہے، تو جب اس محتمل ہے تو ایک ماننے کی وجہ سے نکل جا رہا ہے، دوسرا ماننے کی وجہ سے باقی رہتا ہے، تو دوسرا ماننے کی وجہ سے وہ چیز رہتی ہے جو فی الحال ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ہاتھ میں باقی رہے وہ۔ تو اس وجہ سے جب شک اور احتمال ہو گیا تو اس کو نکالیں گے نہیں۔ کہہ رہے برخلاف مسئلہ مشیت کے، کیوں؟ لأنہ علی اعتبار انہ للوقت لا یخرج الامر من یدہا، تو کہہ رہے اس وجہ سے، کیونکہ اس اعتبار پر کہ یہ اذا وقت کے لیے ہو تو یہ اختیار اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا مجلس بدلنے سے۔ والا اعتبار انہ للشرط، اور اس اعتبار پر کہ محض شرط کے لیے ہو یہ اذا، نکل جائے گا مجلس بدلتے ہی۔ والامر سارا فی یدہا، اور اختیار اس کے ہاتھ میں جا چکا ہے، اختیار جانے میں تردد نہیں، اختیار اس کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ اب نکلنا مشکوک ہو گیا، فلا یخرج بالشک، لہذا شک کی وجہ سے اسے نکلنا نہیں مانا جائے گا۔ فلا یخرج بالشک والاحتمال، اس لیے شک اور احتمال کی وجہ سے وہ اختیار نہیں نکلے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟
وہذا یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہم نے وہاں پر اذا کو ظرف کے معنی میں لیا نہیں ہے، بلکہ ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اذا ظرف محض کے لیے بھی آتا ہے اور شرط محض کے لیے بھی آتا ہے، لہذا دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے۔ آپ کی مانے تو پھر ایسی صورت میں ظرف محض کے لیے ہو جائے تو پھر نہیں نکلے گا، اور ہماری آپ اگر سنیں تو پھر نکل جائے گا۔ تو دونوں کا جب احتمال ہے تو کسی ایک کو کیوں آپ متعین کریں گے؟ ہاں اگر وہ نیت اپنی ظاہر کر دے کہ میری نیت یہ ہے تو پھر جیسی نیت رہے گی ویسی عمل ہوگا اس کا۔ وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، اور یہ اختلاف جو امام اور صاحبین کے درمیان ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کی کوئی نیت نہ ہو، بس جملہ استعمال کر دیا اذا شیتے یا اذا لم متعلق کے کہہ دیا۔ اما اذا نول وقت، لیکن جب اس نے وقت کی نیت کر لی، ظرف کی نیت کر لی، یقع فی الحال، تو جیسی خاموش ہوا فوراً واقع ہو جائے گی۔ ولو نوى الشرط، اور اگر شرط کی نیت کر لی، یقع فی آخر العمر، تو پھر عمر کے آخر حصے میں واقع ہوگی۔ لأن اللفظ یحتملہما، کیونکہ لفظ دونوں کا احتمال رکھتا ہے، شرط محض کا بھی اور ظرف کا بھی۔ چلیے اب کون سوال کیا تھا اس دن کہ اس نے کہا انت طالق والا متعلق کے، اور پھر طلاق بھی دے دے آگے انت طالق، ہاں دیکھو وہ آ گیا یہاں پر کہ ولو قال انت طالق مالم متعلق کے انت طالق، پیچھے انت طالق نہیں لگا تھا، بس کیا کہا انت طالق مالم متعلق کے، اور خاموش رہا وہ، تو خاموش رہتے ہی عدم تطلیق کا زمانہ پا لیا گیا، لہذا انت طالقن جو اس کے ساتھ جوڑا تھا وہ وہاں پر مرتب ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ وہ زمانہ ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، طلاق دے ہی دے رہا ہے۔ تو ہم نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ اگر اس طرح استعمال کرے گا تو پھر طلاق سے بچا نہیں سکتا ہے، کہ بچا سکتا ہے، ایسی چیز پر معلق کیا ہے کہ اگر وہ کرتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے تو ادا کرنے سے طلاق ہو جا رہی ہے، اور اگر وہ نہیں ادا کرتا ہے تو پھر اس طلاق سے طلاق واقع ہو جا رہی ہے، بچا نہیں سکتا ہے وہ، دو دھاری تلوار استعمال کرنی ہے، ہاں ادھر سے کرے یا ادھر سے کرے وہ کٹنا ہی ہے۔ تو اب یہاں پر وہ والی صورت ہے دوسری دھار والی، کہہ رہے ولو قالا انت طالق مالم متعلق کے انت طالق، فوراً موقع دیا نہیں، فوراً اس نے انت طالق کہہ دیا، فہیا طالق بہذہ التطلیقۃ، تو یہ متعلقہ ہو جائے گی اس تطلیق سے، بعد والا جو انت طالق والا اس سے متعلقہ ہوگی۔ معنی ہو قال ذالک موصولا بہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے یہ انت طالق والا جو کلام ہے بعد والا، اس کو اس نے پہلے والے کلام سے جوڑ کر کہا، بیچ میں وقفہ نہیں کیا۔ اگر تھوڑا خاموش ہو رہ کر کے اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہے انت طالقن، تو انت طالقن سے طلاق نہیں واقع، یہ پہلے والے سے واقع ہوگی، بلکہ یہ کلی جب دونوں سے ہو جائے گی، اگر غیر مدخول بہا ہے وہ تو پھر اس سے بھی ہوگی اور اس سے دو ہو جائے گی۔ کہ والقیاس ان یقع المضاف فیقعان، تو اگر ذرا بھی وقت نہیں چھوڑا اس نے، فوراً طلاق دے دی، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہوگی، کون والی؟ بعد والی، پہلی والی نہیں ہوگی، کیونکہ پہلی والی کی شرط نہیں پائے گی۔ پہلی والی کی شرط کیا تھی؟ معلم متعلق کے، جس وقت میں تمہیں طلاق نہ دوں، تو طلاق نہ دینے کا وقت پایا ہی نہیں گیا، طلاق دینے کا وقت آ گیا۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر تو ایک ہی طلاق واقع ہو رہی، کس سے؟ بعد والی سے، مگر کہہ رہے ہیں والقیاس ان یقع المضاف، اور قیاس یہ ہے کہ وہ طلاق جس کی اضافت اس نے عدم تطلیق کے وقت سے کی تھی، انت طالق مالم متعلق کے، یعنی وقتہ لم اتعلق کے، تو ایک وقت کی جانب منسوخ کر دیا اس نے اس تطلیق کو، تو کہہ رہے قیاس یہ کہتا ہے کہ وہ طلاق بھی واقع ہو، اوپر دیکھیے بین سطور میں ایزن لگا دیا ہے، جبھی جا کر کے بات پوری صحیح سمجھ میں آئے گی، کہ وہ طلاق بھی واقع ہو، کون سی؟ جس کو اس نے جس کی اضافت کی تھی عدم تطلیق کے وقت کی جانب۔ یہ کیسے قیاس کہہ رہا ہے؟ پھر ہاں قیاس کہہ رہا ہے، وہ کیسے کہہ رہے؟ اس طرح کہہ رہا ہے جب اس نے معلم متعلق کے بعد کیا کہا؟ انت طالقن، طلاق کب ہوگی؟ جب کن پہ جا کر کے وہ ختم کرے گا، مگر کن سے پہلے انت طالق تک طلاق واقع ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ زمانہ پا لیا گیا عدم تطلیق کا۔ یہ زمانہ عدم، کہاں طلاق واقع ہوئی؟ طلاق واقع کرنا کہاں پایا گیا؟
جب کن پورا کرے گا تب نہ پورا ہوگا، مگر کن سے پہلے یہ وقت ہے جس میں تطلیق اس کی جانب سے نہیں، حالانکہ وہی ہے، اس کو بھی اگر نہیں لیں گے تو پھر کس ایسے ہوگا یہ؟ تو اسی کو بتائیں گے، قیاس کی اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ وہ طلاق جس کی اضافت عدم تطلیق کے وقت کی جانب کی تھی وہ بھی واقع ہو، فیقعان، لہذا اس طرح سے دونوں واقع ہو جائیں گے۔ کب؟ مگر دونوں واقع ہوں گے ان کانت مدخولا بہا، اگر وہ مدخول بہا ہوگی تب، اور اگر مدخول بہا نہیں ہوگی تو پھر ایک ہی ہوگی پہلے والے سے قیاس کے مطابق۔ وہو قول ظفر، یہ امام ظفر کا قول ہے، لأنه وجد زمان لم يطلقها فيه، کیونکہ ایسا زمانہ پا لیا گیا جس میں اس نے اسے طلاق نہیں دی ہے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ قلیل ہے، اور وہ ہے کون سا زمانہ؟ وَهُوَ زَمَانُ قَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْهَا، اور وہ اس کے انت طالقن کہنے کا زمانہ ہے اس سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے، وہی کن سے پہلے۔ چلیے، تو قیاس یہ چاہتا ہے، اب قیاس کے خلاف، قیاس جلی کے خلاف وہ استحسان ہوتا ہے، کہ وجہ الاستحسان، وجہ استحسان یہ ہے کہ ان زمان البر مستثنى عن الیمین، کہ قسم پوری ہونے کا جو زمانہ ہے وہ قسم سے مستثنی رہتا ہے، قسم پوری ہونے کا زمانہ جو ہوگا وہ قسم سے مستثنی رہتا ہے۔ اب اتنا بھی وقت نہیں، اس کے بعد ہی تو قسم پوری کر رہا ہے وہ، انت تعلقن وہ کہہ رہا ہے۔ تو بدلالت الحال، حال کی دلالت کرنے کی وجہ سے، بھائی حالت تو یہی ہے نا، دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی کوئی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم توڑنا نہیں ہوتا ہے، کہ توڑنا ہوتا ہے، قسم توڑنا نہیں ہوتا ہے بلکہ قسم پوری کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر جب قسم پوری کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، ہر آدمی کا ہی ہوتا ہے، کہیں بھی دیکھ لیجیے آپ، جب بھی قسم کھائے گا تو قسم پوری کرنا مقصود ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ پوری نہ کر پائے مجبوراً، لیکن اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ پوری کرنا، نہیں جاؤں گا تمہارے گھر میں، تو یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ توڑ دوں گا قسم، مجبور جب بیچارہ ہوتا ہے تبھی جاتا ہے۔ تو یہ حالت کی دلالت ہو گئی کہ کیا، کہ جب دلالت حال یہ بتا رہی ہے کہ نہیں وہ قسم پوری کرے گا اسی لیے وہ کر رہا ہے، تو اب اس نے جو کہا کہ انت طالقن ما لم اطلق، کے اگر میں تمہیں طلاق نہ، جس وقت میں تمہیں طلاق نہ دوں اس وقت تمہیں کیا ہے؟ طلاق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ طلاق دے گا، وہ کیا کرے گا؟ طلاق دے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ طلاق نہ دینے کی قسم کھائی ہے، تو طلاق دے گا۔ تو اب طلاق دینے کا جو وقت ہے، قسم پوری کرنے کا جو وقت ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اس سے مستثنی ہونا چاہیے، کہ اس وقت کو بھی آپ دکھا دیجیے کہ طلاق نہیں دے رہا۔ کہ لأن البر هو المقصود، کیونکہ قسم پوری کرنا یہی مقصود ہوتا ہے قسم سے۔ یہاں پر ظاہری طور پر قسم تو نہیں ہے لیکن معنوی طور پر یہ قسم ہے۔ قسم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے رجوع نہیں کر سکتے۔ قسم اگر آپ نے کھا لی، آپ نے قسم کھا لی کہ اس کمرے میں نہیں داخل ہوں گا بخدا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کہیں نہیں میں اس قسم کو واپس لیتا ہوں، واپس تھوڑی ہوگی۔ اب اگر آپ واپس لینے کا مطلب قسم توڑ رہے ہیں، آپ کفارہ اس کا ادا کیجیے، واپس نہیں ہو سکتی نا۔ تو اسی طریقے سے طلاق کا بھی معاملہ ہے کہ طلاق آپ نے دے دی آپ، تو پھر ایسی صورت میں طلاق واپس لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں، واپس ہی نہیں ہوگی۔ لأن البر هو المقصود، کیونکہ قسم پوری کرنا ہی یہ قسم سے مقصود ہوتا ہے۔ ولا يمكنه تحقق البر، اور قسم پوری ہونے کا تحقق اس کے لیے ممکن نہیں ہے، الا ان يجعل هذا القدر مستثنى، مگر یہ کہ اتنی مقدار کا جو وقت ہے جتنے میں وہ قسم پوری کر سکے اسے مستثنی قرار دیا جائے۔ تو اب وہ تو قسم پوری کر رہا، انت طالقن کہہ رہا ہے، انت طالقن وہ کر رہا ہے، اب اس کو بھی آپ نہیں اس میں کر رہے ہیں تو بیچارہ کب پوری کرے گا وہ؟ وَأَصْلُهُ مَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ، اور اس کی اصل یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، کیا قسم کھائی اس گھر میں وہ نہیں رہے گا، داخل نہیں بلکہ نہیں رہے گا، سکونت نہیں اختیار کرے گا، اور قسم یہ کھا رہا ہے اسی گھر کے اندر موجود ہو کر کے، گھر کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد یہ قسم کھا رہا کہ وہ اس گھر میں نہیں رہے گا، تو پھر رہنا تو پایا گیا۔ تو قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ قسم اس کی ٹوٹ جائے، کیوں ٹوٹ جائے؟ اس لیے کہ رہنا تو پایا گیا نا، قسم کھانے کے بعد بھی رہنا پایا گیا۔
حالانکہ قسم کھاتے ہی فوراً بوریا بستر اٹھانا شروع کر دیا اس نے، لیکن قیاس کیا کہہ رہا کہ ہے تو اس میں اس وقت ابھی تک جب تک کہ نکال نہیں دے رہا ہے لیکن کہہ رہے کہ نہیں، وہ نکلنے کا جو وقت ہے وہ اتنا مستثنا رہے گا اس سے۔ ہاں کہہ کر کے خاموش بیٹھا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے سوچنے لگا تو پھر رہنا پا لیا گیا، قسم اس کی ٹوٹ گئی، کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن جیسے اس نے قسم کھائی اور فوراً ہاتھ میں بوریا بستر لیے ہوئے تھا اور نکلنا شروع کر دیا اس نے، تو پھر یہ جو رہنا پایا گیا اتنا، یہ مستثنا ہوگا۔ تو قسم کھائی کسی نے کہ وہ اس گھر کے اندر نہیں رہے گا، فاستغلا، یہ قسم کھاتے ہی فاستغلا بالنقلۃ من ساعتہ، اور پھر فوراً من ساعتہ اسی وقت وہ منتقل ہونے میں مشغول ہو گیا، وہاں اس گھر سے منتقل ہونے میں مشغول ہو گیا، نکلنے لگا۔ تو پھر یہ جو منتقل ہونے کا وقت ہے، جو رہنا پایا جا رہا ہے، یہ مستثنا ہوگا۔ وَأَخْوَاتُهُ عَلَى مَا يَأْتِيكَ فِي الْأَيْمَانِ انشاء اللہ تعالی، اور اس کی نظیریں اور اس کی بہت ساری مثالیں اس بنیاد پر جو آپ کے سامنے آئیں گی کتاب الایمان میں انشاءاللہ، تو بہت ساری نظیریں آپ کو ملیں گی اس طرح کی کہ جو قسم پوری کرنے کا جو وقت ہے، وہ عمل ہے، وہ اس سے کیا رہے گا، مستثنا۔